واجب الاحترام جناب محترم پروفیسر سید افتخار حسین شاہ صاحب مدثر اللہ علی، علماء کرام، ذاکرین عظام اور میرے سامنے تشریف فرما میرے اہل عشق اور اہل مودت شیعہ سنی بھائیوں، شکر گزار ہوں جناب محترم سید امام علی شاہ صاحب مدثر اللہ علی کا کہ جنہوں نے ذکر آل رسول علیہ السلام کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہمیں بلا کر چنڈ بروانہ شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے۔ یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے۔ سب یہاں آ سکتے ہیں مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ کوئی رجس یہاں آئے۔ پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند ہی نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے۔ برادران اسلام، مجھ سے پہلے 3-4 ذاکرین عظام نے بڑے اچھے انداز میں آل رسول علیہ السلام کی خدمت میں اپنا نذرانہ محبت پیش کیا، اور آپ تمام حضرات نے بڑی ولا اور عشق و مستی کے ساتھ اس کو خراب اور ٹھنڈے موسم کے باوجود سنا، اور یہ سن کر آپ نے محسوس کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ موسم کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم آل رسول کے ماننے والے کسی سخت موسم سے نہیں ڈرتے۔ ہم یزید کے ابا سے نہیں ڈرے تو موسم ہمیں کیا ڈرائے گا۔ برادر اسلام، ابھی جب میں یہاں آیا تو حضرت علامہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ ان نکات پر خطاب کیجئے۔ جناب مولانا شاکر حسین مدثر اللہ علی نے مجھے کچھ موضوعات بتائے کہ ان موضوعات پہ گفتگو کیجئے۔ ان موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، یہی اسلام ہے۔ یعنی جو حضور علیہ السلام کریں
جو کہیں جو بھی ان کا عمل ہو وہی عین ہی اسلام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں چھوڑی، چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی تک کوئی کونا ایسا نہیں رہنے دیا کہ کوئی عقل کا اندھا کہے کہ اس بات پر روشنی نہیں ڈالی۔ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما پانے کا طریقہ بھی بتایا ہو، کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہو، ہر چیز کو ایک ایک چیز کر کے واضح طور پہ عرب کے بدوؤں کو سمجھایا ہو، اور پھر آخر کار یہ کہا ہو کہ سنو جو میں کر رہا ہوں یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور یقیناً اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں تو دنیا اسلام میں ہم 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، 6 ارب کی دنیا ہے، تعداد پہ ہم کم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہر دولت ہمارے پاس ہے، سونا ہمارے پاس، ٹنگسٹن ہمارے پاس، تیل ہمارے پاس، یورانیم ہمارے پاس، زنک ہمارے پاس، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کا صدقہ مسلمانوں کو نہ دی ہو۔ ہر چیز ملنے کے باوجود ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے ضعیف ہیں، ہم اتنے جاہل ہیں۔ ہماری مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بہت بڑے محل میں کے باہر 4 پائی ڈالے ایک لاغر آدمی بیٹھا ہے، اور وہاں سے شاہ صاحب گزرے تو انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ پولیس کے بڑے ایماندار بہادر افسر ہیں، آپ برائے کرم مجھے جس سامنے کچھ لوگ تنگ کر رہے ہیں ان کو ہٹا دیجئے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی ان کو بابا جی کو آندھا تنگ نہ کرنا، یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امام شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد فرمائی، لیکن امام شاہ صاحب میری بات سن جائیے، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنی دولت ہے، اگر اس محل میں سے میں ایک چھوٹی سی چیز بھی نکالوں اسے بیچ دوں تو میں 5 لاکھ کی ٹرینڈ آرمی رکھ سکتا ہوں، میں 20,000 پولیس والے رکھ سکتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بپتا میں نے دور کر دی، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد افتخار شاہ صاحب گزرے، ان کا حضور سید صاحب میری بات سن لیجئے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ انہوں نے سامنے ہوٹل والے کو کہا کہ بابا جی کو کھانا کھلا دو، لیکن کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا افتخار شاہ صاحب آپ پروفیسر ہیں اور FC کالج میں کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں، میں بھی کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں، میرے پاس بھی بڑا خزانہ ہے اس محل میں، اگر اس خزانے سے میں اس دیگ میں سے جو ہیرے جواہرات ہیں چند ایک بیچ دوں تو میں کائنات کے سپر کمپیوٹر خرید سکتا ہوں، کائنات میں کمندیں ڈال سکتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک گزرے ذاکر وہاں سے فضل صاحب، تو انہوں نے کہا حضور آپ جا تو رہے ہیں، ایک بیڑی پلا دیجئے، سگریٹ پلا دیجئے، بڑی دل میں خواہش ہے سگریٹ نہیں پی، ان کا سگریٹ پی، کہا لیکن سنیے ذاکر صاحب میرے پاس اتنا خزانہ ہے اس محل میں چاہوں تو کائنات کو ایسے ایسے اوانہ کے سیگار بنا دوں کہ جو بادشاہ ہی پی سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ذاکر تھے نا، سمجھدار تھے، باریک تھے، انہوں نے کہا پہلے شاہ صاحب آئے آپ کو انہوں نے کھانا کھلایا، پھر دوسرے شاہ صاحب آئے چائے پلائی، میں نے آپ کو سگریٹ بھی پلا دیا، سب کچھ چاک پہ بھاتے تو خریدتے کیوں نہیں؟ کہا مصیبت یہ ہے ہر چیز ہے لیکن آپ دیکھ نہیں رہے
محل کے دروازے پر اتنا بڑا تالا لگا ہے، تو کہا کھول لیجئے۔ کہا کیا کریں، نہ یہ کھلتا ہے نہ یہ ٹوٹتا ہے، ہم نے اس کی چابی کھو دی ہے، اس لیے چابی لگتی نہیں، ہمیں خزانہ ملتا نہیں۔ مسلمان ذلیل اس لیے ہیں کہ غدیر میں خزانے کی چابی کھو دی۔ ایک ہم نے چابی کھو دی، اور اوپر سے عذاب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، جبکہ حضور نے بتایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ اب سیرت رسول ہر چیز واضح ہے۔ میں نے تاریخ انبیاء پروفیسر صاحب قائد اعظم لائبریری میں 20,000 کتابیں پڑھی ہیں تاریخ انبیاء پر، کوئی ایک آدھ رہ گئی ہوگی جو میں پڑھ سکا، میں نے سب پڑھی ہیں۔ اور ایک بات کے لیے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہمارے نبی رحمت کو نکال کر کسی نبی نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو کیا اس طرح محبت کی ہے جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ خدا کی قسم وضو میں ہوں، میں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا کہ جس طرح فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے، ان سے لاڈ کیے ہیں، ان سے محبت کی ہے۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، حتیٰ کہ 1436 سال کی پوری تاریخ پڑھ جائیں تو آپ کسی بادشاہ، کسی ولی، کسی غوث، کسی کتب کو بھی یا پیر طریقت بھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے اولاد کو اس طرح محبت کی ہو جس طرح حضور نے کی ہو، یہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ یکتا ہے، بالکل واضح ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی اولاد سے محبت کی ہے، جتنا پیار کیا ہے، اتنی کسی شخص نے، کسی نبی نے اتنی محبت نہیں کی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ عید کے دن کسی نانا نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہو۔ اگر آپ نے جھنگ میں بڑے سادات رہتے ہیں، کوئی ایسے سید ہوں جو منہ میں رسی ڈلوا کے گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار پھرتے ہوں، مجھے کسی سید کا نام بتا دیجئے۔ کوئی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ دکھایا، سارا کچھ لوگوں کو بتایا، اور سیرت بنا کر لوگوں کو نمونہ دیا کہ یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میری سیرت، ان کو پہچانو یہ کیا ہے۔ مجھے نہیں آج تک دیکھا میں نے کہ حسن کو جس طرح محبت کی ہے، جس طرح پیار کیا ہے۔ ابو سمسام رسول پاک کے پاس آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پاپا قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں اگر اپنے قبیلوں کے 70 قریوں کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے کیا عطا کریں گے؟ یہ ہماری اہل سنت کی کتاب کنز الایمان میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے حضور کو بڑا غریب کر کے دکھا دیا ہے۔ یعنی ابو سمسام ایک ٹرائب کا بہت بڑا لیڈر ہے، اور وہ نبی سے مانگ رہا ہے۔ اگر نبی کمزور ہوتے، پیسے والے نہ ہوتے تو کیا مانگ رہا تھا؟ یہ نعت خانوں کو سوائے اس کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ مانگنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی غریب ہیں۔ کائنات ان کے جوتیوں کا صدقہ کھا رہی ہے اور نبی کو غریب بنا رہے ہیں۔
نبی غریب نہیں تھے، نبی بہت بڑے قبیلے کے بہت ریچسٹ لوگ تھے۔ بھائیو سنیے، ابو سمسام کو حضور نے فرمایا کہ ابو سمسام، اگر تو اپنے قبیلے کے 70 قریوں کو مسلمان کر دے تو میں تمہیں 70 سرخ ناکے زربخت کے تھانوں سے لدے ہوئے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ کتاب کا نام کنز الاموال، اور بھی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، ہو گیا۔ لیکن 70 قبیلوں کے سرداروں کو لے کر آیا، آ کر اس نے کہا نبی رحمت کہاں ہے؟ وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے۔ کہا اچھا پھر ان کے جانشین کون ہے؟ کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آئے وہ، کہا حضور میرے سے وعدہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 70 قریوں کو اگر تو مسلمان کر دے گا، کلمہ پڑھا دے گا اپنے قبیلے کے، تو زربخت کے لدے ہوئے سونے کی نکیلوں والے سرخ اونٹ، سفید دیدے سے آنکھیں ہم عطا کریں گے۔ تو ادھر سے پتہ چلا، انہوں نے کہا رسول پاک چھوڑ کر ہی کیا گئے ہیں؟ ہم یہ تو پوری حکومت بک جائے تو ایک اونٹ نہیں آ سکتا۔ سرخ اونٹ آج بھی عرب میں بہت ہی مہنگا ہے اور نایاب ہے، ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو وہاں سلمان اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے سخت جملے ہیں جو ابو سمسام نے بولے۔ انہوں نے کہا آپ وارث نبی ہیں؟ کہاں؟ کہ وارث وہ ہوتا ہے جو نبی کا وعدہ ایفا کرے۔ اور بھی بڑے سخت جملے ہیں، لیکن میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ جو جس کو جو مانتا ہے اس کو اس کا مرشد مبارک، لیکن سچ اپنی جگہ پہ ہے۔ سلمان نے کہا ابو سمسام آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں حقیقی وارث نبی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جو ہی سلمان ابو سمسام کو لے کر در مولا کائنات، لنگر زمین و آسمان، وسیع رسول قسیم جنت و النار، وسیع رسول خلیفۃہ بلا فصل، یہ کہ یہ علی رضا شاہ صاحب ذاکر خوبصورت بھی ہیں اور گلا بھی خوبصورت ہے، اور مجھے آنکھوں میں کہہ رہے ہیں پیر صاحب 90 سے ادھر 26 سال ہو گئے آتے ہوئے، خلیفۃ بلا فصل کو تو کھولو، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے علی رضا بڑا شرارتی ذاکر ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے اگر علی رضا شاہ صاحب چاہتے ہیں تو میں وضاحت طلب جو لوگ ہیں وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے مجھے کوئی بلائے یا نہ بلائے اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ یوم الست کے دن حاضری جہاں جہاں لکھی ہے وہاں میں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ کسی ذاکر کے بس، کسی مولوی کے بس میں نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے پڑھوں، نہیں، یہ وہاں جس نے وہاں وعدہ کیا تھا وہ یہاں آئے گا۔ مجھے کو بلائے یا نہ بلائے، یار اس کی آواز تھوڑی کھولو بھائی، یہ گلا پھنس رہا ہے میرا، تھوڑی آواز کھولو۔ ذاکروں کے لیے بہت اچھی آواز کھولی تھی، اب تو میں بھی شیعہ ہو چکا ہوں، میرے ساتھ بھی عنایت کرو۔ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، ہاں یہ بات نہیں، جھنگ کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے اچھے باریک لوگ ہیں۔ دیکھیں نا اب ٹھیک ہو گیا، میرا گلا پھنس رہا تھا کہ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، یہ سنی سمجھ کے کہیں انہوں نے میرا 14 دن کا ریمانڈ تو نہیں لے لیا؟
دیکھیں بھائی، ہم سب شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، فرق علم کا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا، لیکن علمی بات کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفۃہ بلا فصل تھے، اور حضرت علی علیہ السلام بھی خلیفۃہ بلا فصل ہیں۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جو شیعہ ہے نا، اہل عشق حسینی مسلمان، یہ تو جو میرے پیٹ میں ان کے ناخن میں ہے، بڑے باریک ہوتے ہیں، علمی لوگ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت کو مجلس تو میسر نہیں، ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا، جو یہاں آئے ہیں ان کو نہیں سمجھ آئی کیا کہا ہے، اس لیے کہ ان کو 3 ٹینشن سے زیادہ آتے ہی نہیں، آپ کو 12 ٹینشن یاد ہیں۔ اور بڑے ہاتھ طلب ہیں، جھگڑا نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃہ بلا فصل تھے، حضرت علی علیہ السلام خلیفۃہ بلا فصل ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابو بکر کو ہم نے بنایا تھا، علی کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب ہے تو یہ آیت تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن it is a policy of Islam، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے حق کے راستے کو مانو، تمہاری مرضی ہے برائی کے راستے پہ جاؤ، تمہاری مرضی ہے رشد کا راستہ حسین کا اس پر چلو، تمہاری مرضی ہے غی کا راستہ یزید کا اس پر چلو۔ فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا، لیکن مرضی تمہاری ہے، اللہ کسی کو پکڑ کے نہیں کہے گا اس راستے پر چلو، جو جس کو چاہے مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے واضح کر دیا کہ ان کو ہم نے بنایا تھا، علی کو اللہ نے بنایا، اور اللہ کے بنائے ہوئے کا سنیے، جو ہی سلمان ابھی در مولا کائنات کے طرف پہنچا تھا کہ اندر سے آواز آئی، سلمان ابو سمسام کو اندر لاؤ، وعدہ رسول وفا ہوگا۔ مولا کائنات پوچھا کیا معاملہ ہے تیرا؟ کہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو سمسام اگر اپنے قبیلے کے 70 قریوں کو کلمہ پڑھا دے تو میں تمہیں زر وقت کے لدے ہوئے سرخ اونٹ عطا کروں گا۔ کہا تحریر ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھا، کہا ادھر تحریر دکھائی تھی؟ کہاں دکھائی تھی؟ کہا یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ کہا ادھر سلمان، حذیفہ یمانی، جابر بن عبداللہ انصاری، جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ وعدہ رسول کل افا کیا جائے گا۔ مدینے میں شور ہو گیا، سرخ اونٹ علی دیں گے؟ کہاں سے؟ صبح در علی پر کوئی ایسا نہ تھا جو گھر میں ہو، علی اپنے گھر سے یوں برآمد ہوئے جس طرح 14ویں کا چاند نکلتا ہے، ایک ہاتھ میں حسن دوسرے ہاتھ میں حسین۔ کہا چلو وعدہ افا، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ خندق کے میدان میں پہنچے، ساری دنیا پیچھے، اونچے مقام پر جا کر کہا حسن
یہ میرا عصا لو اور سامنے پہاڑ پر ضرب مارو۔ حسن عصا لے کر گئے، ایک ضرب ماری، ریت گرنے لگی، ایک پتھر نکلا جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ امام حسن نے فرمایا ابو سمسام اس پتھر کو نکالو۔ پتھر نکالا، ایک رسی برآمد ہوئی۔ ابو سمسام اس رسی کو کھینچو۔ جو ہی رسی کھینچی، زربخت کے تھانوں سے بھرے ہوئے پہلے ایک نکلا، دو نکلے، چار نکلے، جب 70 نکلے تو امام حسن نے کہا اے ابو سمسام اگر وعدہ رسول 70 کا نہ ہوتا تو قیامت تک یہاں سے قطار نکلتی رہتی۔ اسی پر امام حسن علیہ السلام نے کوفہ کی مسجد میں کہا تھا ان ٹیررسٹوں کو جن کی اولادیں نے پشاور میں یہ کارروائی کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سیرت رسول جو قرآن میں لکھی ہے وہ اور ہے، کچھ سیرتیں بنا کر رسول سے جوڑی گئی ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا دور ملے گا۔ اس دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں پڑھی ہے، تاریخ احمدی میں پڑھی ہے۔ یزید کے ابا اتنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا، بصرے میں، کوفے میں، شام میں، مدینے میں ایسے ایسے پلانٹڈ لوگ تھے، گردنیں کاٹ کر لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتے تھے۔ اغوا برائے تاوان نئی بات نہیں ہے۔ یہ پٹھانوں میں جو آیا ہے، یہ جن کو مانتے ہیں یہ کرتے رہے ہیں۔ عشرے کا موضوع ہے، ورنہ میں نام گن کر بتا سکتا ہوں کہ کس نے کس کو اغوا کرایا اور اس کے عوض کیا لیا۔ دیکھیں کربلا میں تو کیا تھا، یہ ساری کڈنیپنگ تھی۔ 72 معصوم ہیں، تم 9 لاکھ فوج لے کے آ گئے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ورسٹ ٹائپ آف ٹیررزم تھی۔ اور اگر کربلا میں مسلمان شہزادہ قاسم، شہزادہ اون محمد، شہزادہ علی اصغر علی اکبر پر شہادت پر اس طرح پرزور احتجاج کرتے تو کبھی پشاور کا واقعہ نہ ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے۔ ہم نے اس اسلام کو مانا ہے جو اسلام سقیفہ سے چل کر کربلا میں آیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جھگڑا مسلمانوں میں اسلام فہمی کا ہے، اسلام سمجھنے کا ہے، کچھ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم نے جو شریعت یزید نے بنائی، جس کی بنیادیں سقیفہ میں لگی ہوئی تھی، چونکہ میڈیا ان کے پاس تھا، صحافی ان کے پاس تھے، اخباریں ان کے پاس تھیں، دولت ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنی مرضی کا اسلام لکھوایا۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ 23 سال حضور نے کام کیا ہے، پنجگانہ نماز پڑھی ہے، اور سب کتابوں میں لکھے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ 3.5 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ 8.5 سالہ دور میں حضرت عمر بھی کھول کر نماز پڑھتے رہے 4 سال۔ یہ تو جنگ قادسیہ ہوئی، روم کے عیسائی آئے، وہ آ کے مسجد میں اس طرح کھڑے ہوئے تو انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ کے سامنے اس طرح ہو جاؤ، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ ہم نے اس کو اسلام مان لیا۔
روزہ رسول کے زمانے میں بھی اس وقت کھلتا تھا جب کالا اور سفید دھاگے میں فرق معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جلدی کرو، جلدی میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بھی کھول لیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اتنی بدلی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، نمازیں بدلی، اور پھر میں دور کے جاؤں، قرآن دیکھ لیجئے، قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، چھٹے سپارے میں اقرا باسم ربک الذی، 30ویں سپارے میں جب آپ نے سیکوینس ہی ادھر ادھر کر دیا، کتاب کے کچھ ورقے ادھر لگا دی ادھر لگا دی، آپ کو مطلب کیا سمجھ آئے گی؟ اس لیے حضور نے کہا تھا میں اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھاڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری اہل بیت۔ تم نے قرآن بھی چھوڑا، اہل بیت بھی چھوڑی، اب ڈھونڈو اسلام کہاں ہے؟ میرے بھائیوں یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، یہ غور کرنے والی ہیں، اس لیے کہ ہمیں ادھر سے آنے کا مسئلہ نہیں ہے، ادھر سے وہاں جانے کا مسئلہ ہے کہ ہمیں سچا اسلام مل جائے۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں جنگ ریلوے اسٹیشن پہ اترا کہ میں نے چنڈ بھروانا جانا ہے شاہ جی کے پاس، تو ہر ٹیکسی والا 200 ٹیکسی والے کھڑے تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے ساتھ آئیے، پیر صاحب ہمارے ساتھ آئیے۔ ہم نے ایک ٹیکسی میں بیٹھے تو سارے 400 ٹیکسی والوں نے کہا گیلانی صاحب اب ٹوپی بھی غائب ہوگی، کپڑے بھی چوری ہوں گے، جو 400 روپے آپ بھی لے جائیں گے، یہ سارے ڈاکو ہیں۔ ہم کیا کریں بھئی، ہم دوسری بیٹھے، جس ٹیکسی سے اترے وہ بھی کہنے لگے ہون نہیں باٹی دے تسی سرکار لال کچھائی پاگے جاؤ گے۔ تو یہاں حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس کے ساتھ چلے باقیوں کے پاس کفر کی مورے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافر یہ کافر یہ کافر، کہاں جائیں؟ وہاں جاؤ جہاں رسول نے کہا تھا اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری اہل بیت۔ ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ ہاں بھائی مسا یہ دیکھیں اب قانون یہ آ گئی باتیں فقہ کی، اب میں فقہ پہ شروع ہوں تو بڑا لمبا کام ہے۔ اس پر یہ ہے کہ چونکہ چیزیں چینج ہوئی ہیں، اور مثلا ہاتھ کاٹنے کا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے وہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو اس میں فتوے آئے کہ ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے اس لیے یہاں سے کاٹ دو، کچھ لوگوں نے فتوے دیے نہیں یہاں تک ہوتا ہے، وضو یہاں تک کرتے ہیں کاٹ دو۔ آخر کار امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا امام مرشید کے دربار میں، انہوں نے کہا ہاتھ یہ کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، یہ کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، اور یہ کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، کہاں سے کاٹے آپ بتائیں، آپ اہل بیت ہیں؟ کہ یہ بھی غلط کہتے ہیں یہ بھی غلط کہتے ہیں یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ نماز واجب ہے، جب تک ہتھیلی نہ لگے نماز نہیں ہوتی، اس لیے 4 انگلیں کاٹو۔ اسی طرح چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ پاؤں دھونا قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں مسح ہے، سر کا مسح ہے، یہی ہے مسح ہے، کونی تو ہاتھ دھونے ہیں۔ اب یہ علماء کا کام ہے کہ یہاں سے یہاں یہ کیا جائے، اور اس میں بڑی بحث ہے، اور میں 385 سی لگوانے کو تیار نہیں ہوں، صاف سی بات ہے۔ تو علیحدگی میں مجھ سے پوچھ لیجئے، باتیں تلخ ہیں، اور خاصاں دی گل آمہ کے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پھکا محمد کتے آگے ترنی۔ تو اس لیے برائے کرم تھوڑا سا سوچ لیا کیجئے کہ بڈھے ہو گئے ہیں، تھوڑا کام اور کرنا چاہتے ہیں، مشکل بڑی ہو گئی خطابت۔ اب میں دعا کبھی کبھی تہجد میں کرتا ہوں کہ اللہ اگر دوبارہ جنم دینا تو سریلا ذاکر بنانا،
کیونکہ ذاکر پر پرچہ نہیں ہوتا، اس ایک سرلے میں بہت باتیں کہہ جاتا ہے اور ہمیں بات کھول کے کرنی پڑتی ہے۔ اب کھول کے نہ کرے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ معاملہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیوں ہے، کیسا ہے۔ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے بدلی گئی ہے۔ مثلاً ہم جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جھگڑنا نہیں چاہیے، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر جھگڑا نہ کرو۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا صرف اتنا ہے کہ دو اسلام ہیں، واضح ہوتے ہیں کربلا میں۔ ایک اسلام حسین والا، ایک اسلام یزید والا۔ جس نے حسین والے اسلام کی اینک پہنی ہے، مجھے یزید والا اسلام اسے غلط نظر آتا ہے، اور جس نے سقیفہ سے کچھ شیشے لگوائے اور آگے تک لگتے لگتے اینک پہنی ہے، یزیدی اینک، اسے یہ اسلام غلط لگتا ہے۔ یہ ہے جھگڑا۔ اس اسلام میں کچھ اور ہے، اس اسلام میں کچھ اور ہے۔ اس اسلام میں وہ چیزیں ہیں جو رسول نے کر کے دکھائیں، جو رسول پاک نے ہر چیز کو الیبوریٹ کیا۔ تو دو اسلام ہوئے، ایک یزید والا، ایک حسین والا۔ یعنی کہہ دیجئے کہ یزید والے اسلام کی جڑیں یزید سے چل کے اوپر کے ابا کے گھر سے لے کے ابو سفیان کے گھر میں لگی ہیں، اور حسین کے اسلام کی جڑیں مولا کائنات سے لے کے امام حسن تک، اور امام حسن سے لے کے جناب سیدہ کونین تک اور رسول پاک کے گھر میں لگی ہیں۔ ایک اسلام نبوت والا ہے اور ایک اسلام حکومت والا ہے۔ لیکن چلا جو اسلام ہے میرے بھائیوں، وہ حکومت والا چلا ہے، اسلام نبوت والا نہیں چلا۔ نبوت والا اسلام صرف اور صرف وہاں ڈسکس ہوتا ہے جہاں ماتم ہے، جہاں سلجھنا ہے، جہاں علم ہے، جہاں رونا ہے، جہاں خواتین آتی ہیں، جہاں پیٹنا ہے، وہاں اصل اسلام ہے۔ اور اس کے خلاف حکومت والے اسلام نے 27,000 فتوے دیے ہیں کہ وہاں جانے سے کم نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ نکاح کی سنت صرف بنی ہاشم میں تھی۔ اور تو کسی قبیلے میں نکاح کی سنت ہی نہیں تھی۔ اور میں کسی جگہ یہ کہہ بھی گیا ہوں، حالانکہ میں ریپیٹ نہیں کرتا بات، وہ کہہ گیا ہوں کہ مسٹر نائک سے پوچھا تھا پیس ٹی وی والے کسی نے کہ مسٹر نائک let me know what kind of you are Muslims that your big bosses, the saint person، یعنی آپ کے بڑے بڑے لوگ، ان کے جب ہم پیڈیگری دیکھتے ہیں، ان کا شجرہ دیکھتے ہیں، تو in that pedigree they have unlimited fathers۔ یہ میں نے خود سنا ہے، میں ریکارڈ نہیں کر سکا۔ ہندوؤں نے کہا کہ آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کے جب ہم شجرے نکالتے ہیں تو کسی کے 11 باپ، کسی کے 9 باپ، کسی کے 10 باپ۔ تو اس نے نائک نے کہا کہ don't you worry about it. It was the culture of old Arabs. If one man makes 16 marriages with women, simultaneously the woman marry 16 men. اگر ایک عورت 12-13 بندے کرتی تھی تو بندہ بھی 12-13 عورتیں کرتا تھا، تو یہ simultaneously چلتا تھا۔ There was only one tribe, that was Bani Hashim. Whom they have a tradition to make a contract in between women and men. اس صرف بنی ہاشم میں بات تھی
جو میاں بیوی کا نکاح ہوتا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشن ہے اس وقت کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ تو عشرے کے موضوع ہیں۔ دیکھیں لوگوں نے اسلام سنا ہے، پیر آصف علی گیلانی نے اسلام پڑھا ہے۔ میری جو پہلی زندگی ہے، میری 25 سال کی خطابت وہاں پر ہے، جس پر میں شرمندہ ہوں، اور میری 26 سال کی خطابت ادھر ہے، اور ادھر ہی مرنے کا ارادہ ہے۔ واپس یہ ون وے ٹکٹ ہے، واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ بھلے ہمیں بانی بلائیں یا نہ بلائیں، کوئی آیتیں بچوں سننی نہیں نا، جو مرضی کریں، لیکن ہم در زہرا پہ گر گئے ہیں، تب یہی مرنے کا ارادہ ہے۔ یا بھی پرواہ نہیں، اب واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ بس جب سمجھ آ گئی کہ یہی رستہ جنت کو جاتا ہے تو بس یہ رستے میں رہیں گے، بات ختم، اور کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں سنیے، خاص طور پہ سادات کے لیے یہ عرض کر دوں، جو سید کہلاتے ہیں ان کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے۔ ان کے لیے یہ دنیا بہت بڑا امتحان ہے۔ گدی نشینوں سے، پیران عظام سے کہتا ہوں، تمہارے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، نسائی سنیوں کی کتاب، میرے صحابہ سنو، پہلے حسن کا پاؤں چوما پھر حسین کا پاؤں چوما، خود رسول نے، اور فرمایا سنو میرے صحابہ، جس نے قیامت تک آنے والی میری نسل میں کے کسی بچے کا ہاتھ چوما، گویا اس نے مسجد نبوی میں میرا ہاتھ چوما۔ اگر میں امام علی شاہ کا پاؤں چوم لوں تو اس حدیث کے تحت میں نے رسول کا پاؤں چوما ہے۔ سیدو، قیامت تک تمہاری عزت بنا دی۔ اب وہ سید جو کہے ہم تو مجلس میں نہیں جاتے، ہم تو ماتم نہیں کرتے، ہم تو جی یہ نہیں، ہم یہ نہیں ہیں، ایسے سید پر 1000 بار لعنت۔ اولاد رسول بھی ہو اور اپنے جد کا کام نہ منائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس لیے سادات کے لیے بہت بڑی سوچ کی بات ہے۔ یہ نظر النیاز، یہ یارویاں، یہ مال، یہ دولت، یہ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف آنسو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب میرے بھائیوں سنیے، کیونکہ بہت دیکھیں یہ عشروں کے موضوع ہیں اور میں اس پر پڑھتا ہوں۔ ابھی میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں 5 لیکچر دیے، سارے لڑکیاں لڑکے سب آتے، کوئی وہاں کا پڑھا ہوں میں تو سارے وہاں آتے تھے، سنتے تھے انگریزی میں۔ میں نے اس پہ یہ کہا کہ موضوع یہ رکھیں گے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ خدا کی قسم پسینے چھوڑا دیے میں نے بڑے بڑے پروفیسروں کو کہ کیا ماحول بن چکا تھا۔ ہم تو خدا کی قسم احسان نہیں دے سکتے حسین کا۔ مسلمان جو آج غیرت مند کہلاتا ہے، اسے تو 5 وقت 2 رکعت نماز ہدیہ امام حسین پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم جتنے بے غیرت ہوتے، آپ سوچ ہیں تو ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن بہت زیادہ بے غیرت ہوتے۔ ایک
کروں نے سب کی عزت بچائی ہوئی ہے، جس کو حسینی کہتے ہیں۔ یہ حسینیوں نے عزت بچائی ہوئی ہے، ورنہ مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو پتہ نہیں۔ دیکھیں، ابھی ذاکرین و نظام بھی پڑھ رہے تھے، یہ جو 10 محرم کو آپ نے دیکھا قبروں میں پھول ڈالے جاتے ہیں، اور اتنے مہنگے جو پھول 200 روپے کلو آتا ہے 1000 روپے کلو ہو جاتا ہے۔ گورکن کی تو جیسے قربانی کی عید میں کسائی نایاب ہو جاتا ہے، گورکن بڑے پیسے بناتا ہے۔ 10 محرم کو سارے جا رہے ہیں۔ یہ سیرت آئی کہاں سے؟ میں سنا دیتا ہوں، آنسو تو آئیں گے، نیچرل ہے یہ، لیکن یہ سچی بات ہے۔ دیکھیں، 10 محرم کو جو ہوا، صبح عاشور سے لے کر عصر تک جو ہوا، وہ قیامت تک مسلمانوں نے یہ بتایا کہ ہم کتنے ظالم ہیں، ہم کتنے برے ہیں، ہم کتنے کمینے ہیں، ہم کتنے ذلیل ہیں۔ لیکن عصر سے لے کے شام غریبہ تک جو کیا، مسلمانوں نے تاریخ لکھوا دی کہ ہم کتنے بے غیرت ہیں۔ اور سنیے، یہ بے غیرتی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں 2 اسلام ہے، ماتم پر نہ جھگڑو۔ 2 اسلام ہیں۔ یزید والا اسلام جو ہے، یزید کے فوجی جو قتل ہوئے تھے، مرے تھے، ان کی قبریں بنائی گئی تھیں، اور ان قبروں پہ عوام کو بھیجا گیا تھا، ان پہ سفید کپڑے ڈالیں، ان پہ اگربتیاں جلائیں، ان پہ پھول ڈالیں، اور حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ تو پتہ چلا اسلام تو یزید والا چلا ہے، نبوت والا اسلام تو چلا ہی نہیں ہے۔ میرا سلام ان سیدوں کو جو اپنے خرچے پر مسلمان ہیں، امام علی شاہ، افتخار حسین شاہ قابل سلام ہیں، جو اپنا گھر جلا کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سچا اسلام سمجھو۔ یہ اولاد رسول ہے جو آج بھی چاہتی ہے امت دوزخ سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹا مشن نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب قیدیوں کو قید کیا جانے لگا، آل رسول کو قید کیا جانے لگا، اور یزیدیوں کی قبروں کو مٹی ڈال کر، چادریں ڈال کر ان میں پھول رکھے گئے، تو ایسے میں سید سجاد علیہ السلام جب جانے لگے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، تو جب ان قبروں سے گزرے تو تھوڑا سا لڑکھڑانے لگے، رنگ پیلا ہو گیا۔ معصومہ کائنات کی معصومہ بیٹی نے بے پلا ناکے سے آواز دی، اے سید سجاد، یہ تیرا رنگ کیوں متغیر ہو گیا ہے؟ بیٹا گھبراؤ نہ، کبھی بھی بیٹا کیوں گھبرائے نا، اس کے قدموں میں لغزش کیوں لائے؟ آپ دیکھنے نہیں، یزید نے اپنے فوجیوں کی قبروں پر پھول چڑھوائے ہیں، اور میرے چچا کی لاش میں گور و کفن پڑی ہے، میرے بابا کی لاش میں گور و کفن پڑی ہے۔ اس وقت سیدہ پاک نے کہا تھا، بیٹا گھبراؤ نہ، میری ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو دھارس دینا، تسلی دینا، ایک وقت آئے گا کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، حسین کا دربار ایسا ہوگا کہ کائنات وہاں آئے گی۔ دیکھا کربلا میں 10 محرم کیا کہا تھا؟ یہ تمانچہ ہے ان یزیدیوں پر۔ میرے بھائیوں، مجھے کوئی صرف یہ بتا دے، میں سوشیالوجی میں نے بڑی پڑھی ہے، معاشرے میں نے بڑے پڑھے ہیں، میں اینتھروپولوجی بہت پڑھتا ہوں، میں نے بڑے معاشرے پڑھے،
مجھے کسی برے سے برے بد معاشرے میں بھی 4 سالہ بچی کو اس طرح تشدد کرتے میں نے دیکھا. مجھے کو بتائے کہ بی بی سکینہ کا قصور کیا تھا. بھائیو، جو شام غریبہ میں بی بی سیدہ معصومہ کائنات کا شمر قریب آیا تک مجھے ہاتھ نہ لگانا، کہ سونے کے گوشوارے چاہتا ہوں. یہ جملہ بڑا عجیب ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں اور میں پھر روتا ہوں راستے میں بھی کہ یہ کیسا منظر تھا. معصومہ نے اپنے گوشوارے اپنے ہاتھ سے اتارنے شروع کیے اور اتارتے اتارتے نگاہ فرات کے کنارے پر پڑی اور ایک بڑا حسرت والا جملہ کہا چچا اگر یہ اتارنے ہی تھے تو پہنائے کیوں تھے؟ پھر بھائیو، 12 محرم کو جب ان اسیران کا قافلہ چلنے لگا تو شمر، خولی، پسر سعد، ان لوگوں نے سارے شہداء کے جسموں کو ایک قطار میں لٹا دیا اور کچھ نیزے کی انیاں آئیں. شمر تیز خنجر لے کر ہر شہید کے سرانے آتا، گردن کو کاٹتا اور نیزے کی انی پر رکھتا، اور جس بی بی کا وہ بچہ ہوتا اتنی تڑپتی، اتنے زور سے بین کرتی کہ کربلا کی زمین ہلنے لگتی. راوی لکھتا ہے کہ جب علی اکبر کا گلا کٹنے لگا تو ام لیلہ نے اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا اور کہا شمر میرا گلا کاٹ لے، علی اکبر کا گلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.